محترم حضرات، اس دنیا کو چھوڑ کر اکیلے ایک کونے میں بیٹھ جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ دنیا کے جھگڑوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا بہت آسان ہے۔ سال ہا سال اعتکاف اور مراقبوں کا مزہ بہت خوب ہے۔ بھاری بھرکم کتابوں کا مطالعہ اور علمی بحث و مباحثہ دلچسپ مشغلے ہیں۔ آپ پوچھیں مشکل کیا ہے؟ میں بتاؤں گا، بہت مشکل ہے اللہ کی یاد میں ہر دم مشغول رہتے ہوئے پاک بازی اور تقوی کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور انسانیت کی ہمدردی، یعنی وہ تڑپ جو بے چینی جو کبھی مسجد میں لے جائے، کبھی ممبر پر واعظ و تقریر کے لیے اور کبھی سیاسی پلیٹ فارم پر، پھر کبھی اپنوں کی گالیاں سنوائے، کبھی جیل خانوں میں بند کروائے، دن کے وقت مخلوق کی خدمت میں مصروف اور پریشان رکھے، رات کے اندھیرے میں مالک کی یاد ستائے، صبح میں جب سورج کی کرنیں چمکیں تو اسے اللہ کی یاد میں مشغول پائیں، اور پھر دن بھر اس کی تبلیغی، تعلیمی، مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں کو دیکھتے دیکھتے حیرت کے ساتھ شام کی تاریکی میں کھو جائیں۔ جب دن بھر کے تھکے ماندے اپنی آرام گاہوں کی طرف دوڑیں اور بال بچوں سے اپنا دل بہلائیں، اللہ کے اس بندے کو پھر بھی چین نہیں، وہ اب بھی انسانیت کے دکھ درد میں مبتلا دور دراز کا سفر کر رہا ہے، یا مخلوق کی ہدایت اور تبلیغ میں مصروف ہے، یا پروردگار کے سامنے سجدے میں پڑا سسک رہا ہے۔ بے شک یہی سب سے مشکل کام اور یہی ہے انبیاء کرام کی سب سے مشکل سنت اور سچی وراثت۔ یہی شخص ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، صحابہ کی چال پر چلنے والا، یہی وقت کا مصلح اور ریفارمر، اور اسی کی زندگی اور چلن اپنانے اور رش کیے جانے کے قابل ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آج کے زمانے میں وہ ذات کون ہے جو ان خوبیوں کا نمونہ ہے، ہمارے نبی کی سنت کا علم بردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچا وارث وہ کون ہے؟ جی ہاں، سمجھنے والے صحیح سمجھے، سورج کو پہچانوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے، نشان زندگی آمد، ہلال چرخ جاں آمد، مسیحائے زماں آمد، کہ وقت قیرواں آمد، فروغ فضل رب آمد، شہ عالی نصب آمد، خوشا جانے طلب آمد، زہ مطلوب جاں آمد، ببی صدر جمعیت پریشاں از پہ ملت، مثال مرغ بسمل دل فگارو دل تپاں آمد، یزیدان زمان چون سر کشند از فتنہ سامانی، زہ ابن حسین ماں حسین ای زمان آمد۔ میری مراد ہے، جیسا کہ میں نے کہا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں، امیر ملت اسلامی ہند حضرت مولانا سید اسد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند سے میں درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطاب سے نوازیں۔ اور تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مسلمانوں کے مسائل پر توجہ اور اس کو سننے کے ہی زحمت گوارا کی اور اس کو کچھ ارشاد فرمائیں۔ بہرحال شکریہ کے بعد امریکن فوجیوں نے جیل میں قرآن کریم کے نسخے کو اہانت آمیز معاملہ کیا ہے، اور فوجیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اب ایک دفعہ نہیں 4-5 مرتبہ ہوا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی عظمت، توقیر، عزت مسلمان اپنے ایمان سے، اپنے وجود سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔
اس لیے امریکہ کے فوجیوں نے جو معاملہ کیا ہے، حکومت کو، ہم حکومت ہند کو، مسلمانوں کو اس پر انتہائی غصہ ہے، غم ہے، پریشانی ہے۔ امریکہ کو ہمارے غم کا حال پہنچانا چاہیے اور یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ امریکہ میں اس قسم کی فوجیوں کو، قیدیوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں 50 برس سے تعصب اور ہر قسم کی سختیوں، طرح طرح سے ان کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، ملازمتوں میں، اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں اور تعلیم میں، وظیفوں میں، سب میں ان کے ساتھ امتیاز برتا جاتا ہے، ڈسکریمنیشن۔ اس لیے ضرورت ہے کہ 50 برس سے جو قوم ڈسکریمنیشن کی مصیبتیں اٹھا رہی ہے اور جس کے لاکھوں بچے حقدار اپنے حقوق سے محروم رہے ہیں، ان کو ریزرویشن کا دیا جائے۔ ہم اس بات پر بہت خوش ہیں کہ کانگریس نے ریزرویشن کو مینیفیسٹو میں شامل کیا ہے۔ تعداد جتنا ہونا چاہیے اس سے کم ہی صحیح، لیکن اس پر عمل ہو جانا چاہیے۔